IMF کی ایک اور شرط پوری، وزیر اعظم نے بجلی 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 3 مراحل میں ہوگا۔ 1 جولائی سے 3.50 روپے فی یونٹ اضافہ ہو گیا، 1 اگست سے 3.50 روپے بڑھیں گے، جبکہ 1 اکتوبر کو بجلی 91 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔ عوام حکومتی فیصلے کے خلاف پھٹ پڑے۔ وراثت جدوں سے جمے ہے نا، نواز شریف آ گیا، زرداری آ گیا، نواز شریف زرداری آ گیا، اور ٹرک کی بتی پیچھے لگے ہیں، اور جدوں سے آئے نا پانی پورا، نہ گیس پورا، نہ بجلی پوری۔ یہ 3 سال کتوں پوری کر دیتی انہوں نے بجلی؟ دسو ادھر۔ پنجاب حکومت کا بجلی صارفین کو برائے نام ریلیف، مسلسل 6 ماہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو بل نہیں آئے گا۔ حکومت نے کڑی شرط رکھ دی، فیسکو کے صارفین کی تعداد 46 لاکھ، جبکہ فیصل آباد ریجن میں 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد صرف 10,000 ہے۔ حکومتی سخت شرط کے باعث چند ہزار صارفین ہی مستفید ہوں گے۔ انرجی بحران آؤٹ آف کنٹرول، فیصل آبادیوں کی لوڈ شیڈنگ سے جان نہ چھوٹی۔ فیسکو ڈیمانڈ 3300 میگا واٹ، شارٹ فال ایک بار پھر 700 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ شہری علاقوں میں 10، دیہات میں 12 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ صدر کے علاقے بڑا 26 چک میں 3 ہفتوں سے بجلی بند۔ رہائشیوں کے مطابق 3 ہفتے قبل آندھی سے بجلی کا پول اور تاریں گر گئی تھی۔ فیسکو حکام کی درخواستیں دیں لیکن کوئی نہیں سن رہا۔ صنعتی شہر میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی گیس بندش، فیصل آباد میں ایپٹما کی 20% یونٹس بند ہو گئے۔ ہزاروں مزدور بے روزگار، گھروں کے چولہے بجھ گئے۔ ایکسپورٹرز انرجی ٹیرف نہ ملنے پر حکومت سے نالاں، ریجنل چیئرمین نوید گلزار کا ترجیحات پر زور، کہا سردیوں میں گیس نہ ملی تو حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹروں کو، ٹیکسٹائل مینوفیکچررز کو پتہ ہو کہ ہماری انرجی کی کاسٹ کیا ہے۔ آج کے دن جب ہم اپنی مل چلا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بجلی کا بل کیا ہوگا، ہمارا گیس کا بل کیا ہوگا۔ عید قربان قریب، منافع خوار اور ذخیرہ اندوز متحرک۔ پیاز 15 روپے مہنگا، 75 روپے کلو ہو گیا۔ ادرک 235، لیمو 230 روپے کلو۔ پھل کو بھی ہاتھ لگانا مشکل، سیب 280، آم 160 روپے کلو تک فروخت۔ چنیوٹ میں اوور چارجنگ کی نشاندہی پر دکانداروں کو جرمانے۔ ادھر کھڑیاں والا کے یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء ضروریہ ختم، لوگ خالی ہاتھ واپس جانے لگے۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی گھروں کو لوٹنے کی تیاریاں شروع۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھنے سے ٹرینوں پر رش بڑھ گیا۔ ٹوبا ریلوے اسٹیشن نے بکنگ بند کر دی۔ ہمارا کرایہ کم ہوئے، پٹرول کم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور سارے مسافر جو ہیں نا عید کا موقع ہے اور گھر جا رہے ہیں۔ بادل برس پڑے، مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ فیصل آباد میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، گرمی اور حبس کی چھٹی کروا دی۔ چنیوٹ میں موسلا دھار بارش، گوجرا میں بھی رم جھم۔ آج رات سے 7 جولائی تک پنجاب بھر میں شدید بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے تمام اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ سرکاری عمارتوں کی تعزین و آرائش میں تبدیلی کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمپلیکس، تھانوں اور ہسپتالوں کی تعزین و آرائش میں تبدیلی ہوگی۔ نئی پالیسی کے تحت تھانوں پر سرخ رنگ نہیں ہوگا، تمام سرکاری عمارتوں کا رنگ یکساں ہوگا۔ ایلومینیم، پتھر، ماربل، کنکریٹ سمیت جدید میٹیریل استعمال کیا جائے گا۔ ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں 16,000 ایجوکیٹرز کی بھرتی کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے پبلک سروس کمیشن کو اساتذہ کی خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے خط لکھ دیا۔ وہیکلز مالکان کے لیے نیا مالی سال بھاری، نئی رجسٹریشن اور ٹرانسفر نان فائلرز کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس میں 200% اضافہ۔ پہلی بار گاڑیوں کی رجسٹریشن پر کیپٹل ویلیو ٹیکس عائد، ود ہولڈنگ ٹیکس 5 سال کی بجائے 10 سال تک وصول کیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز نے نئے قوانین لاگو کر دیے۔ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کا کیس، فیصل آباد کی پاپ ویونگ فیکٹری کی رجسٹریشن معطل۔ ایف بی آر کے مطابق ملزمان نوٹسز بھجوانے پر بھی پیش نہ ہوئے۔
ٹیکس چوری کی رقم اور جرمانے کی ادائیگی تک کاروبار کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلے مہنگے جانوروں کی خریداری، اب مہنگے چارہ جات کی باری۔ پٹھے، جنتر، جوی، جوار اور دیگر چارہ جات کے سٹال سج گئے۔ حسابوں سے پہلے چارہ فروشوں نے عوام کی جیبوں پر چھری چلا دی، جبکہ چھریاں ٹوکے بنانے والوں کی بھی چاندی ہو گئی۔ دکانوں پر رش، چھریاں اور ٹوکے تیز کرانے والوں کی بھی خاصی تعداد امڈ آئی، جبکہ بڑی عید کا لازمی جز فریج اور ریفریجریٹر بھی مہنگے۔ کمپنیوں نے 10 سے 15% تک قیمتیں بڑھا دیں۔ فیصل آباد صارف عدالت میں شہری کو ناقص فرنیچر دینے کا کیس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کنزیومر کورٹ نے شہری کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ چنیوٹ کرسچین فرنیچر کے مالک نوید حسن کو فرنیچر کی قیمت اور 5000 جرمانہ شہری کو دینے کا حکم۔ فیصل آباد پی پی 97 سے تحریک انصاف کے امیدوار کا پری پول دھاندلی کا الزام۔ علی افضل شاہی اور دیگر قائدین نے درخواست ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو جمع کروا دی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات فرح حبیب کی علی افضل شاہی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت نے سرکاری ملازمین اور قیدیوں کے ووٹ جعل سازی کے ذریعے ڈالنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 13 جولائی کو فیصل آباد آمد متوقع۔ پی پی 97 جمرہ میں علی افضل شاہی کے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی سینئر نائب صدر فیض اللہ کموکا نے جلسے کی اجازت کے لیے درخواست ڈپٹی کمشنر دفتر میں جمع کرا دی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، کیسر عباس رند اور میاں عبد المنان سمیت تاجروں کی شرکت۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ صنعتی شہر میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مشن۔ ایم ڈی واسطہ ابوبکر عمران کی زیر صدارت اجلاس، جائکا کے اشتراک سے اوور ہیڈ ریزرور کے استعمال سے پانی سپلائی پر اتفاق کیا گیا۔ واسطہ افسران کی جاپان میں ٹریننگ کے حوالے سے بھی معاملات زیر بحث آئے۔ فیصل آباد چیمبر میں کاٹن پاور لوم ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ فیصل آباد، غلام محمد آباد اور جرامارا روڈ سمیت دیگر سیکٹر کے عہدیداران کی شرکت۔ ہڑتال کے فیصلے پر تمام سیکٹرز کو اعتماد میں لے لیا گیا۔ عہدیداران کی 7 سے 22 جولائی تک فیکٹریاں بند کرنے کی یقین دہانی۔